بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ وہ تمہارے دل کی قیمت کم کریں گے اور تمہاری جماعت کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ تم پر افسوس ہے، اب تم رائے راست پر کیسے آ سکتے ہو جبکہ سیدھا راستہ تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے اور تمہاری آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ ہم زبردستی تمہیں رائے ہدایت کی طرف کیسے لا سکتے ہیں جبکہ تم اس سے کراہت کرتے ہو؟ سوید کہتے ہیں کہ ان عورتوں نے گھر جا کر یہ گفتگو اپنے مردوں کو سنائی تو مہاجرین و انصار کا ایک گروہ بی بی کی خدمت میں معذرت طلب کرنے کی غرض سے حاضر ہوا اور کہا کہ اے سیدات النساء، اگر ابو الحسن ہم سے ان کی سبقت سے پہلے اس بات کا تذکرہ کرتے تو ہم کبھی بھی ان کی بیعت نہ کرتے۔ حضرت زہرا نے ان کے اس عذر پر فرمایا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، تمہاری کوتاہی کے بعد اب اس معذرت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ علامہ مجلسی اپنی اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ روایت شیخ صدوق نے کتاب السقیفہ سے نقل کی ہے۔ شیخ اربلی نے اپنی کتاب کشف الغمہ میں اسے تحریر کیا ہے اور ابن ابو الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں اس روایت کو محمد بن عبد الرحمن سے نقل کیا ہے۔ روایت مکمل کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، میں نے یہ روایت تکرار کی صورت میں نقل کی ہے کیونکہ اس کے تمام نسخوں کے متن میں بہت زیادہ اختلاف تھا۔ تاہم حضرت زہرا کے اس خطبے کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ مجلسی نے روایت کے آخر میں اس کی شرح و توضیح بھی کی ہے۔ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سلام اللہ علیہ جو چاہیں مجھے وصیت کریں۔ روایات میں ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ 40 دن تک بیمار رہیں۔ جب ان کی بیماری میں شدت آئی اور انہیں اپنی وفات کا یقین ہو گیا تو انہوں نے ام ایمن اور اسماء بنت امیس کو بلوایا اور ان سے کہا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو بلائیں۔ جب حضرت علی علیہ السلام آ گئے تو جناب فاطمہ الزہرا نے ان سے عرض کی، اے پسر ام، مجھے میری موت کی خبر سنائی جا چکی ہے۔ میں لمحہ بلمحہ خود کو اپنے والد سے قریب محسوس کر رہی ہوں۔ میں آپ علیہ السلام کو چند چیزوں کی وصیت کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے دختر پیغمبر خدا، آپ جو چاہیں وصیت کریں، میں انجام دوں گا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے سرہانے بیٹھ گئے اور کمرے میں موجود افراد کو چلے جانے اور دروازہ بند کر دینے کا حکم دیا۔ تب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، اے پسر ام، جب سے میری آپ سے شادی ہوئی ہے کیا آپ علیہ السلام نے مجھ میں جھوٹ، خیانت اور نافرمانی دیکھی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ علیہ السلام سب سے بڑھ کر نیک، پرہیزگار اور سب سے زیادہ خوف خدا اور معرفت خدا رکھنے والی ہیں۔ خدا کی قسم، میں نے کبھی آپ کو میری نافرمانی کرتے نہیں پایا۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ کی جدائی اور مفارقت میرے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ موت سے فرار ممکن نہیں۔ خدا کی قسم، اس مصیبت نے میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا صدمہ تازہ کر دیا ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کی جدائی میرے لیے بہت بڑا سانحہ ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ اس کے بعد آسودگی نصیب نہ ہو سکے گی اور دل کو سکون نصیب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کافی دیر تک روتے رہے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا سر اقدس اپنے سینہ مبارک کے ساتھ لگا لیا اور فرمایا، آپ سلام اللہ علیہ جو وصیت کرنا چاہتی ہیں ضرور کریں، میں آپ کی مرضی کو ہمیشہ مقدم رکھوں گا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، خدا آپ کو میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے۔
حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے بعد میری بھانجی امامہ دختر ابوالعاص سے شادی کر لینا، کیونکہ وہ میرے بچوں کے لیے میری جیسی ثابت ہوں گی اور مرد کو زوجہ کے سوا چارہ نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے 4 چیزوں سے گریز نہیں کیا اور ان میں سے ایک امامہ دختر ابوالعاص سے شادی ہے، کیونکہ زہرا نے مجھے ان سے شادی کی وصیت کی تھی۔ پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا میرے جنازے کے لیے ایسا تابوت بنانا جیسا مجھے فرشتوں نے بنا کر دکھایا تھا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا مجھے اس تابوت کی خصوصیات بتائیں کہ وہ کیسا تھا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اس کی تفصیل حضرت علی علیہ السلام کو بتائی۔ اس سے پہلے روئے زمین پر ایسا تابوت نہیں بنایا گیا تھا۔ پھر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا میں آپ علیہ السلام کو وصیت کرتی ہوں کہ میرے جنازے میں وہ لوگ نہ آئیں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور میرا حق غصب کیا، کیونکہ وہ میرے اور رسول خدا کے دشمن ہیں۔ وہ اور ان کے پیرو میری نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ مجھے رات کے وقت جب سب لوگ سو جائیں دفن کیجیے گا۔ اس وصیت کے بعد مظلومہ کونین کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ اپنے پدر بزرگوار سے جا ملیں۔ جب اہل مدینہ کو واقعہ کی خبر ہوئی تو ان کے گریہ و فریاد کی صدائیں بلند ہوئیں۔ بنی ہاشم کی خواتین سیدہ کے گھر جمع ہوئیں اور اتنا گریہ کیا کہ شہر مدینہ لرزتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ خواتین بار بار کہتی تھیں ہائے سیدہ، ہائے دختر رسول۔ بہت زیادہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہو گئے جہاں وہ بیٹھے تھے۔ حسنین شریفین بھی وہیں بیٹھ کر گریہ کر رہے تھے۔ لوگ انہیں دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت ام کلثوم اس حالت میں گھر سے نکلی کہ ان کے چہرے پر نقاب تھا اور ان کی چادر کا پلو زمین پر گھسیٹتا جا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی یا ابتاہو یا رسول اللہ لآنا حقا فقد ناکا فقد اللہ لکا بادا ابدن۔ اے نانا جان، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو پوری طرح کھو دیا ہے، جس کے بعد ملاقات کا کوئی امکان نہیں۔ مدینہ کے لوگ گریہ کرتے ہوئے جمع ہو گئے۔ وہ جنازہ باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ نماز جنازہ پڑھ سکیں۔ اتنے میں حضرت ابو ذر باہر آئے اور کہا آپ لوگ چلے جائیں کیونکہ جنازہ باہر آنے میں ابھی دیر ہے۔ یہ اعلان سن کر لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جب رات کا ایک حصہ گزر گیا اور لوگ سو گئے تو حضرت علی علیہ السلام، جناب حسن و حسین علیہ السلام، عمار، مقداد، عقیل، زبیر، ابو ذر، سلمان، بریدہ اور بنی ہاشم کے چند افراد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ باہر لائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں رات کو ہی دفن کر دیا گیا۔ تب حضرت علی علیہ السلام نے ان کی قبر کے اطراف میں 7 قبریں بنا دیں تاکہ جناب فاطمہ الزہرا کی قبر کی تشخیص نہ ہو سکے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے قبر کو زمین کے برابر کر دیا تاکہ جائے قبر کا تعین نہ کیا جا سکے۔ بحار الانوار 143 191 الحدیث 20۔ اے بنت مصطفیٰ، آپ نے کیسے صبح کی؟ روایات میں منقول ہے کہ انصار مدینہ کی خواتین نے سیدہ سے عرض کیا اے دختر مصطفیٰ، آپ نے کس حالت میں صبح کی؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا میں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ میں تمہاری دنیا سے بیزار ہوں اور تمہارے مردوں سے مجھے نفرت ہے۔ میں نے انہیں آزمانے کے بعد پھینک دیا ہے۔ میں سخت غم اور تکلیف میں ہوں۔ میں نبی کی وفات کا صدمہ جھیل رہی ہوں اور وسیع پر ظلم کا غم برداشت کر رہی ہوں۔ جمیع الاخبار 106 107 بحار الانوار 64 95۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان۔
من فتن الزمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا قاطع البرہان السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد